بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ووڈس ڈسپیچ۔ ووڈس ڈسپیچ کا مطلب ووڈ سے مراد نام ہے سر چارلس ووڈ کا، اور ڈسپیچ سے مراد مراسلہ ہے، جو کہ انہوں نے ہندوستان کی تعلیمی حالت کے بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کو ارسال کیا تھا، ان کو بھیجا تھا، اس لیے ان کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا، اس کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا، اس لیے اس کو ووڈس ڈسپیچ کہتے ہیں۔ 1853 سے پہلے برطانوی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے ہندوستان کی سرکاری تعلیمی پالیسی کا جائزہ لیا، اور سر چارلس ووڈ نے اس کو اپنے مشہور مراسلے کی شکل میں 1854 کو کمپنی کو ارسال کیا، اس لیے اس کو ووڈس ڈسپیچ کہتے ہیں کہ مراسلہ، ڈسپیچ کا مراسلہ کہ اس نے اس کو بھیجا تھا۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں یا اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو اس میں سنسکرت اور عربی زبان جو کہ یہاں کے برصغیر کے لوگوں کی مقامی زبانیں تھیں، اس میں اس کی واضح مخالفت کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد بھی وہی مکالے کا نظریہ ہے کہ جس میں مکالے نے کہا تھا کہ انگریزی تعلیم یا مغربی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن افکار اور نظریات کے لحاظ سے وہ مغربی ہو، کہ انگریزی ہو، کہ ہم نے اس قوم کو ذہنی طور پر غلام بنانا ہے، ذہنی غلامی کے لیے ان لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اس ڈسپیچ کے بارے میں مزید دیکھیں تو اس میں وہی مغربی علوم و فنون کو جو ہے ان کو بہتر تصور کیا گیا ہے، اس کی بالادستی کا تصور ہمارے ہاں اس میں نظر آتا ہے، لیکن اس ڈسپیچ میں یہاں کے جو مشرقی علوم و فنون ہیں، مشرقی علم و ادب ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ غلطیوں کا مرقع ہیں، کہ یہ غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان زبانوں کو جدید علوم سے مراد یہاں مغربی علوم ہیں، کہ مغربی علوم کے اخذ و ترجمہ اور تدریس کے معاملے میں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی تھی۔ دیکھیں 1854 کا دور ہے، 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی۔ جنگ آزادی لڑنے کے بعد بر صغیر پر انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے تھے۔ اب یہاں سے کیا ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، اور برطانوی حکومت نے براہ راست بر صغیر کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، براہ راست وہ بر صغیر پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اگر اب اس دور کو دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے انتہائی مصیبتوں، آزمائشوں کا دور تھا، مسلمانوں پر بہت سی سختیاں ہو رہی تھیں، لیکن اگر ہم اس کے برعکس دوسری طرف دیکھیں تو ہندوؤں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو حکومت برطانیہ کے ساتھ ضم کر لیا تھا، انہوں نے مکمل طور پر اس حکومت کو قبول کر لیا تھا۔ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند تھے، لیکن اس کے برعکس ہندو چونکہ نئی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مغربی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر ملازمتیں بھی حاصل کر رہے تھے، اور وہ مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کا، مسلمانوں پر برتری حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دوسری طرف حکومت برطانیہ کی بھی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے، مسلمانوں کو اتنا ذلیل کر دیا جائے، اتنا پست کر دیا جائے کہ وہ کبھی بھی اٹھ نہ سکیں، کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکیں، کبھی بھی اپنا وہ جو ایک گزرا ہوا ان کا عروج کا دور تھا اس کو کبھی بھی حاصل نہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے بھی مسلمانوں پر بہت سی سختیاں کی، مسلمانوں کی جو فارسی زبان تھی، عربی زبان تھی، اس کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کے مدارس کے اوقاف ضبط کر لیے گئے، مسلمانوں کی جائیدادیں اور زمینیں بھی ضبط کر لی گئیں، گویا کہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں کو پستی کی طرف دھکیلنے میں جو ہے وہ کوئی بھی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اگر ہم اس ووڈس ڈسپیچ کے اہم خد و خال دیکھیں، اہم دفعات دیکھیں، اگر اس کی ہم اہم نکات دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ نکات آتی ہیں کہ سب سے پہلا اس کا نقطہ یہ تھا کہ ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے گا، جس کا سربراہ DPI ہوگا۔ DPI سے مراد ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا، اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر بھی مقرر کیے جائیں گے، جو گورنمنٹ کے خرچ یا امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کیا کریں گے، کہ وہ اسکول جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں اپنے خرچ پر، ان خرچ پر چلنے والے اسکولوں کا اور مدارس کا معائنہ کرنے کے لیے مختلف انسپیکٹر مقرر کیے گئے، اور اس کا نام تھا DPI، اور DPI کی مدد کے لیے بھی مختلف مزید انسپیکٹر جو ہے وہ مقرر
کیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹیں بھی تیار کرے گا اور پھر تعلیمی اعداد و شمار بھی شائع کرے گا کہ کتنے طلبہ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں تعداد کا اندازہ ہو جائے گا کہ مقامی طور پر کتنی آبادی ہے جو تعلیم سے فیض یاب ہو رہی ہیں اور کتنے ابھی بچے ہیں جو کہ ابھی تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ 1857 میں اس شک کے تحت بمبئی میں، کلکتہ میں اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ اسی ایکٹ کے تحت قائم ہوئی، 1882 میں قائم ہوئی۔ شروع میں یونیورسٹیاں کیا تھیں؟ صرف امتحان لینے والے ادارے تھی، ابھی ان کو تدریسی درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ جیسے کہ ہمارے بورڈز ہیں وہ طلبہ کا امتحان لیتے ہیں، اس لیے یونیورسٹیاں بھی شروع میں صرف اور صرف امتحان لینے والے ہی ادارے تھے۔ بعد میں ان کو تدریسی درجہ بھی دے دیا گیا کہ بعد میں ان میں پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ گرانٹ صرف ان اداروں کو ملے گی جن میں جو لوگ یہ شرائط پوری کریں گے۔ سیکولر تعلیم دی جائے گی۔ سیکولر سے مراد کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا ذاتی معاملہ ہے کہ ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ اسکولوں میں دی جائے گی۔ انگریزی ذریعے تعلیم ہوگی، انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی اور گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط بھی ساتھ میں پوری کی جائیں گی۔ یہ وہ چار شرائط تھیں کہ جس میں جو ادارے پورے کریں گے ان کو ایڈ دی جائے گی۔ انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرز پر بر صغیر میں بھی اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے اور زیر تربیت اساتذہ کو تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جائیں گے کہ وہ اساتذہ جو زیر تربیت ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ساتھ میں وظیفے بھی دیے جائیں گے، وظیفے ان کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ قانون، طب، انجینئرنگ کے شعبوں میں بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ تعلیم نسواں کو یکساں اہمیت اور سرپرستی دی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ دفعات تھیں جو کہ ووڈس ڈسپیچ میں سر چارلز ووڈ نے پیش کی۔ اچھا جی، اس کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یونیورسٹیوں کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام قائم ہو گیا۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آہستہ آہستہ ایک ربط پیدا ہو گیا کہ پرائمری تعلیم ثانوی تعلیم کے لیے بنیاد بن گئی اور ثانوی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بنیاد بن گئی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام تعلیم جو ہے وہ آپس میں مربوط ہو گیا، ان کا آپس میں ایک ربط پیدا ہو گیا، وہ آپس میں ایک لڑی میں پرو دیا گیا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان بھی ہوا تھا، اور وہ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ ثانوی تعلیم جو ہے وہ طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنے کی بجائے یونیورسٹیوں میں داخلے کا ذریعہ بن گئی، اور اس طرح نظام تعلیم ملک کے حالات اور ضروریات سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ گرانٹس ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکول اور کالج بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے تھے، اور اس طرح حکومت کی تعلیم پر گرفت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ووڈس ڈسپیچ۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں سارجنٹ رپورٹ کہ حکومت برطانیہ نے 1944 میں ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی پالیسی تیار کرنے کے لیے کہا، نئی تعلیمی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا یا نئی اسکیم تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس اسکیم کو سارجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی اہم نکات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اہم دفعات یا اہم نکات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہوگی، کہ وہ بچے جن کی عمر 14 سال ہے ان سے کسی قسم کی کوئی فیس جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، ان سے کسی قسم کا کوئی داخلہ فیس یا ماہانہ فیس جو ہے وہ نہیں لی جائے گی۔ اس طرح یہ بہت اچھا قدم تھا کہ 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم لازمی اور مفت ہوگی۔ اچھا، اب 6 برس کے بچوں کا ذکر ہے کہ وہ بچے جن کی عمر 6 سال ہے ان کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسیں کھولی جائیں گی، کہ وہ تمام بچے جن کی عمر 6 سال ہے، تعلیم یافتہ تربیت یافتہ اساتذہ جو ہے ان کی نگرانی میں ان کے لیے نرسری کلاسز کا آغاز کیا جائے گا، نرسری کلاسز ان کے لیے شروع کی جائیں گی۔ اب ذکر ہے جی 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو جو دی جانے والی تعلیم ہے اس کا نام
پرائمری تعلیم ہوگا۔ گویا کہ پہلے 5 سال کی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا گیا۔ 12 سے 16 سال، وہ تھا 7 سے 11، اب یہ ہے 12 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے جو تعلیم دی جائے گی وہ ہائی اسکولوں کی تعلیم مہیا کی جائے گی کہ 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے دی جانے والی تعلیم کیا ہوگی؟ پرائمری ہوگی، اور 12 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم ہائی اسکولوں میں دی جائے گی۔ ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اس سکیم کا حصہ تھا کہ بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم بھی دی جائے گی اور تجارتی تعلیم بھی ان کو فراہم کی جائے گی۔ تعلیمی باغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس اسکیم میں سفارشات پیش کی گئیں کہ تعلیمی باغاں وہ بچے جن کو اپنی بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، اور سرکاری کتب خانے سے مراد لائبریریاں بھی قائم کی جائیں گی تاکہ عام عوام بھی تعلیم سے مستفید ہو سکے، وہ فارغ وقت میں لائبریری جائیں اور وہاں پر اپنی پسند کی موضوع کے مطابق جو ہے وہ کتاب پڑھ سکیں۔ اس لیے اس اسکیم میں سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی سفارشات شامل کی گئی تھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اساتذہ کی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے گا اور اساتذہ کی ملازمت کے قواعد کو بھی بہتر بنایا جائے گا، اساتذہ کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ طلبہ کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ اور ساتھ میں ضرورت کے مطابق ان کا علاج بھی کروایا جائے گا، وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ تھا۔ طلبہ کی ذہنی اور جسمانی طور پر جو بچے معذور ہیں ان کو بھی تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جو کہ اسپیشل بچے ہیں، جو کہ باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکتے، جو کہ باقاعدہ طور پر رسمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کہ ان کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کوئی اور جسمانی نقص ہے ان کے اندر، تو ان کے لیے بھی تعلیمی سہولیات مہیا کرنا اس رپورٹ کا حصہ تھا۔ بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا کہ بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تفریحی، سماجی اور معاشرتی مشاغل کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے لیے تفریحی پارک بنائے جائیں گے بچوں کے لیے، اور نیشنل پارکس بنائے جائیں گے، یہ اس کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا، عملی تربیت پر زور دیا گیا، عملی فنون جو ہے وہ نصاب میں شامل کیے گئے تاکہ بچے جو ہے وہ آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ بھی اختیار کر سکیں، کسی روزگار سے منسلک ہو سکیں۔ ان کو وہ عملی تربیت اس لیے دی جائے گی کہ وہ اپنے لیے اپنی خود کفالت کر سکیں، اپنی روزی روٹی کا انتظام جو ہے وہ خود کر سکیں۔ بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ میں سے صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکولوں میں داخلے کا حق دیا گیا کہ وہ بچے جو ہیں جو ذہین ہیں، جو مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو وہی اسکولوں میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہائی اسکولوں میں تعلیم پانے والے طلبہ کی تعداد کل تعداد کا صرف 20% رہ گیا کہ 20% بچے ایسے تھے جو کہ ذہین تھے، جن کی قابلیت، صلاحیت اور استعداد باقی بچوں سے زیادہ تھی، اس لیے ایسے بچوں کو مزید تعلیم دی جائے گی، اور طلبہ سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس بھی لی جاتی تھی، جبکہ 50% ذہین، مستحق اور غریب طلبہ کے لیے وظائف دینے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اچھا، اس رپورٹ میں ہائی اسکولوں کی مختلف اقسام دی ہوئی ہیں کہ ایک ہیں عمومی ہائی اسکول اور دوسرے ہیں ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ یہ ہمارا شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے کہ سارجنٹ رپورٹ میں ہائی اسکولوں کی اقسام جو ہے وہ کتنی قسم کی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ عمومی ہائی اسکول اور ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمومی ہائی اسکولوں میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی اور ٹیکنیکل ہائی اسکولوں میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ عمومی جو ہائی اسکول تھے ان میں آرٹ، سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی کہ عمومی عام تعلیم، عمومی تعلیم، عام قسم کی تعلیم، ان میں کون سی تعلیم دی جاتی تھی کہ آرٹ کی اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہائی اسکولوں میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو ٹیکنیکل ہائی اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین میں مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم، فنی تعلیم، کہ دستی مہارتوں کی تعلیم، کہ اس میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون بھی لازمی تھا کہ ٹیکنیکل اسکولوں میں سائنس کا مضمون بھی لازمی طور پر تمام طلبہ کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو مہارتیں سکھائی جاتی تھیں ان میں ہیں لکڑی، پتھر اور دھات کی
احکام کی تعلیم کا انتظام بھی جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ یہ تو تھے عمومی ہائی اسکول اور ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک۔ آج ہم نے دیکھا ووڈس ڈسپیچ کے بارے میں اور سارجنٹ رپورٹ کے بارے میں۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک۔ امید ہے طالبات آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، والسلام۔